الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي رمثا قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فقال من هذا الذي معك قال ابني اشهد به قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني علي رواه أبو داود والنسائي وزاد في شرح السنة في أوله قال دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرابي الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب فقال أنت رفيق والله الطبيب صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت حضرت ابو ریمثا سے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ آیا تو فرمایا یہ جو تمہارے ساتھ ہے کون ہے؟ عرض کیا حضور گواہ رہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا آگاہ رہو کہ نہ وہ تم پر جرم کرے گا نہ تم اس پر۔ ابو داؤد نسائی۔ اور شرح سنہ میں اس کے اول میں یہ زیادہ فرمایا، انہوں نے کہا میں اپنے باپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے باپ نے وہ چیز دیکھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ میں تھی۔ عرض کیا مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی پیٹھ والی چیز کا علاج کر دوں کہ میں طبیب ہوں۔ تو فرمایا تم رفیق ہو، اللہ طبیب ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک کو سمجھتے ہیں۔ یہاں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ گواہ رہے، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میری پشت سے ہے اور آپ گواہ رہیے۔ مقصد یہ تھا ان کا کہ میں اور چونکہ یہ باپ بیٹے ہیں اس لیے یہ میرے جرم کا ذمہ دار ہوگا اور اس کے جرم کا میں ذمہ دار ہوں گا، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ جرم باپ نے کیا ہے تو بیٹا پکڑا جاتا تھا، بیٹا جرم کرتا تھا تو باپ پکڑا جاتا تھا، یعنی تم سے اور تمہارا قصاص اس سے نہ لیا جائے گا، یا کل قیامت میں تمہارے گناہ میں وہ نہ پکڑا جائے گا اور اس کے گناہ میں تم گرفتار نہ ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کل قیامت میں تمہارے گناہ تمہارے لیے ہوں گے، اس کے گناہ اس کے لیے ہوں گے، اس کے گناہ پر تم نہیں پکڑے جاؤ گے اور تمہارے گناہ پر تمہارا بیٹا نہیں پکڑا جائے گا۔ اپنی کرنی اپنی بھرنی ہوگی۔ خیال رہے کہ بچہ کے گناہ پر باپ کی پکڑ جب واجب ہوتی ہے جب باپ نے بچہ کی تربیت میں کوتاہی کر کے اسے مجرم بنا دیا ہو، یعنی پھر اب وہ چونکہ جو جرم کرتا جائے گا، اس کے باپ کا ہاتھ تھا اس کو جرم کرانے میں، یا اس کو مجرم اس نے بنایا، اس کے اکسانے پہ بنا، یا اس کو تائید کرتا ہے تو اس جرم میں وہ اس کے گناہ میں شریک ہوگا، ادروائز نہیں۔ اس لیے یہ حدیث دوسری احادیث کے خلاف نہیں۔ اب جو آخری اس کا حصہ مہر نبوت کے متعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مہر نبوت ہے وہ پشت پر دو کاندھوں کے درمیان تھی
اور یہ پیدائش شریف سے ہی ہے، قدرتی طور پر ہے، انڈے کے برابر تھی، ابھرا ہوا سا گوشت تھا۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھی۔ یہ حضرت سمجھے کہ یہ کوئی شاید بیماری ہے، کوئی پھوڑا وغیرہ ہے، کوئی سسٹ ہے، یا اس طرح جیسے آج کل رسولیاں چلتی ہیں، تو یہ سمجھے وہ، چونکہ وہ طبیب تھے کہ یہ عارضی سی بیماری ہے، اور وہ طبیب تھے، انہوں نے عرض کیا کہ میں اس کا علاج کرتا ہوں کیونکہ میں طبیب ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ جواب دیا کہ یہ چیز قابل علاج نہیں ہے، بلکہ تم قابل علاج ہو کہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہو، اپنے آپ کو شافی الامراض سمجھتے ہو اور کہتے ہو کہ شافی الامراض میں ہوں۔ شافی الامراض تو اللہ تعالیٰ ہے۔ خیال ہے کہ یہاں طبیب بمانی شافی مطلق ہے، نہ کہ فن طبیب سیکھا ہوا ہے، فن طب سیکھا ہوا ہے، ڈاکٹر جسے کہتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو طبیب کہنا شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ جو ہے طبابت کا پیشہ کرنے والوں پر بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ یہ ان کا پیشہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کا پیشہ ہوتا ہے، یہ پیسے لیتے ہیں۔ اس لیے جس پیشے میں یا جس چیز میں دو معنی نکلتے ہو، ذو معنی ہو، جس میں کوئی برائی والا معنی بھی نکلتا ہو، برائی سے مراد یہاں یہ کہ یہاں جو سبب ہے یہ پیشہ اختیار کر کے پیسے کمانا، روزی کمانا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پھر طبابت نہیں کہہ سکتے نا، وہ طبیب مطلق ہے، بغیر کسی حرص لالچ فیس کے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، تو اسے کہتے ہیں طبیب مطلق۔ تو یہ جو عام طبیب کا لفظ ہے یہ اللہ پہ نہیں بول سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو معلم بھی نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ خود قرآن میں اللہ کے فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ معلم جو ہوتے ہیں عموماً تنخواہ دار ہوتے ہیں، مدرس ہوتے ہیں، جبکہ ویسے تو دین سکھانے میں یا دین سے کوئی ذریعہ معاش تو قرآن کے مطابق نہیں بنا سکتے، اس کو کیش نہیں کرا سکتے، لیکن اب چونکہ یہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، قیامت تک یہ شاید چلتا ہی رہے، کیونکہ آپ کو تو آٹے میں نمک سے برابر بھی کم 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 ایسے لوگ نظر آئیں گے جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں لیکن خود کاروبار کرتے ہیں۔ ان میں جیسے سید امیر کلال کہتے ہیں برتن بنانے والوں کو، یہ مٹی کے برتن بناتے تھے لیکن لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے، دین سکھاتے تھے، خود مٹی کے برتن بناتے تھے۔ دیکھیں نا کس قدر مٹی کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے، اس کو گوندتے تھے، اس کو پھر گھڑے بنانا، برتن بنانا، گلاس بنانا، یہ جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں کچی مٹی کے جسے کہتے ہیں، پھر اس کو آگ پہ پکانا، اور ایک شیخ ہوئے ہیں بہت کم ہیں ایسے لوگ، اب موجودہ دور میں تو بہت ہی کم ہیں، بس وہی ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو اس لیے جو دو لفظ معنی رکھتا ہو اچھے اور برے دونوں میں، اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے نام توفیقی ہیں جو نص میں وارد ہوئے ہیں، انہی سے اسے پکارا جائے، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، قدیر ہے، وہی مطلق جو نام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔